بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل درلش ایرطغرل دیکھنے والوں کے لیے ترگت ایلپ کا نام نیا نہیں ہے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے اولین جانثاروں میں سے تھے جن کی زندگی پہلے ایرطغرل غازی پھر ان کے بیٹے عثمان غازی کی ہمراہی میں جنگوں کے میدان میں شیر کی طرح لڑتے گزری۔ ترگت ایلپ ترکش تاریخ کے نامی گرامی جنگجو ہیں جو کہ بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری اور اپنی زندگی میں ایرطغرل غازی کے ساتھ دوستی اور اعتماد کے رشتے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، مگر یہ طے ہے کہ یہ وہ لازوال شہرت رکھنے والے جنگجو تھے جن کا ذکر ترکی کی لوک داستانوں میں آج تک شامل ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی سرکاری دستاویزات میں ان کے جنگی کارناموں کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بازنطینی سلطنت کی دستاویزات میں بھی ان کے کارناموں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مورخین ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر متفق نہیں، مگر یہ 12ویں صدی میں پیدا ہوئے، اور یہ بات طے ہے کہ انہوں نے غیر معمولی طور پر طویل عمر پائی۔ اگرچہ یہ ایرطغرل غازی کے ہم عصر اور دوست تھے، مگر یہ ایرطغرل غازی کی وفات کے 35 برس بعد اس دنیا سے گئے، جو کہ 125 سال عمر بنتی ہے۔ ایرطغرل غازی کی وفات کے بعد ترگت ایلپ عثمان غازی کے سب سے بااعتماد ساتھی اور مددگار تھے، اور ان کا یہ ساتھ عثمان کی وفات تک جاری رہا، جو کہ برسا کے محاصرے میں 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی قدیم دستاویزات کے مطابق ترگت ایلپ 1299 میں کراچا حصار قلعے کی دوسری فتح کے موقع پر عثمان غازی کے ساتھ تھے، جبکہ پہلی بار یہ قلعہ ترگت ایلپ کے ساتھ مل کر ایرطغرل غازی نے فتح کیا تھا، اور اس کے بعد بھی بے شمار جنگیں لڑی۔ آخرکار 1299 میں عثمان غازی نے انہیں ایناگول علاقے کی فتح کے لیے بھیجا، اور ترگت ایلپ نے جب اس علاقے کو فتح کر لیا تو عثمان غازی نے انہیں اس علاقے کا حاکم اور منتظم بنا دیا۔ یہاں ترگت ایلپ نے 36 سال حکومت کی، اور یہ دور یہاں کے لوگوں کے لیے امن و امان اور خوشحالی کا وقت لایا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ترگت ایلپ خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر انہوں نے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کو کسی بھی محاذ پر اکیلا نہیں چھوڑا، اور اورحان غازی کے فتوحات میں ترگت ایلپ دیگر فوجوں کے ساتھ ان کے شریک رہے۔ ترگت ایلپ دنیا کے وہ انوکھے، طاقتور اور عظیم جنگجو تھے جنہوں نے 99 برس کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے سلطنت کا پہلا شہر ایناگول فتح کیا۔ یہ وہ جنگجو ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی 3 نسلوں کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں انہوں نے 7 کلہاڑیاں استعمال کی جو آج بھی استنبول کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہیں۔ ترگت ایلپ کی سب سے بڑی خاصیت ان کا کلہاڑا تھا، جو کہ آج بھی ایک لیجنڈری حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا کلہاڑا اور ان کا جنگی لباس آج بھی ترکی میں محفوظ ہے۔ ترگت ایلپ کا کلہاڑا 92 سینٹی میٹر لمبا تھا، جبکہ اس کا وزن 1 کلو 650 گرام تھا، اور یہ برسا اسٹیل سے تیار کیا گیا تھا جسے لکڑی کے دستے پر چمڑے کی پٹی سے باندھا گیا تھا۔ یہ کلہاڑا اس دور میں مشرق و مغرب میں سب سے طاقتور اور مضبوط کلہاڑا مانا گیا تھا۔ ترگت ایلپ 125 سال کی عمر میں تب شہید ہوئے جب وہ اورحانلی ایترونوس قلعے کی فتح کے لیے اورحان غازی کے ساتھ میدان جنگ میں لڑائی میں مصروف تھے۔ ترگت ایلپ ایرطغرل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی یعنی تینوں کے دور میں سپاہیوں کے سربراہ رہے، اور ان کی شہادت کے بعد انہیں ایناگول کے پہاڑوں کے نزدیک ایک پرسکون قبرستان میں دفن کیا گیا، جبکہ ایرطغرل غازی کے مقبرے کے باہر موجود ترگت ایلپ کی قبر ایک اعزازی قبر ہے۔ 1877 میں روسو ترکش جنگ کے دوران عثمانی سلطنت کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا قصبہ قائم کیا گیا، اور ان مسلمانوں کا تعلق بلغاریہ سے تھا، اور سلطان عبدالحمید دوئم نے اس شہر کا نام ترگت ایلپ رکھنے کی تجویز دی تاکہ اس مایہ ناز جنگجو کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین۔